یہ تمہارا وہی بھائی ہے نا جس نے بچپن میں مجھے تھپڑ مارا تھا؟ سحر کو اچانک یاد آیا تو اٹھ کر دیوار پہ لوزر لکھ دیا۔ یار بھائی غصہ کریں گے، تم نہیں جانتی انہیں، اس کی دوست نے ٹوکا۔ کھا تو نہیں جائیں گے؟ گولی سے ضرور اڑا دیں گے، DIG ہیں وہ۔ میرے کمرے میں کون آیا تھا؟ وہ دندناتا ہوا ان کے سر پہ پہنچا۔ ہاتھ میں ایک جیکٹ تھی جس کی جیب سے چاکلیٹس کے خالی ریپر نکلے تھے۔ اسے دیکھ کر سحر کی جان فنا ہوئی کہ یہ تو وہی پولیس آفیسر تھا جس نے شہر کے مشہور اور وسیع شاپنگ مال میں اس وقت گہما گہمی اپنے عروج پر تھی۔ یوں لگتا تھا گویا سارا شہر اسی شاپنگ مال میں چلا آیا ہو۔ ایسے میں ڈھیلی ڈھالی کرتی اور جینس سے ملبوس، بالوں کو رف سے جوڑے میں باندھے جس میں سے چند چھوٹی چھوٹی آوارہ لٹیں اس کے چہرے پہ جھول رہی تھیں۔ سحر بھی ایک شاپ سے ہاتھ میں شاپنگ بیگز تھامے نکلی تھی کہ تبھی اس کے بیگ میں رکھا اس کا فون بجا۔ ارے کس کا فون آ گیا؟ موبائل کی آواز سے متوجہ ہوتے اس نے رک کر بیگز نیچے رکھے پہ کندھے پہ لٹکا بیگ کھول کر فون نکالا تو اس کی دوست کی کال تھی۔ اس نے ریسیو کرتے کان اور گردن کے بیچ میں موبائل پھنسایا، پھر دونوں ہاتھوں میں واپس شاپنگ بیگز تھامے وہ تیز تیز قدم آگے بڑھانے لگی۔ ہاں ماہی، میں شاپنگ کر کے فری ہو چکی، بس نکل رہی ہوں۔ وہ عجلت میں قدم بڑھاتی بنا یہاں وہاں دیکھے آگے بڑھ رہی تھی۔ ہاں ہاں، سیدھی تمہاری طرف ہی آؤں گی۔ ابھی اس نے یہ کہا ہی تھا کہ دوسری شاپ سے نکلتے موبائل پہ جھکے شخص سے اس کا بڑے زور کا تصادم ہوا۔ نتیجتاً موبائل اس کی گردن سے نکل کر نیچے فرش کو سلامی دیتا اسکرین توڑ گیا۔ بیگز بھی ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرے تھے اور وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے ہلکی سی لڑکھڑا گئی۔ چند سیکنڈ تک تو اس کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ جو ہی اس کی نظر فرش پہ گرے اپنے موبائل پہ پڑی، اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا جبکہ آنکھیں صدمے سے پھیل گئیں۔ ارے دیکھ کر چلو بھائی۔ تبھی اس کی سماعت سے ایک مردانہ آواز ٹکرائی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر آواز کی سمت میں دیکھا تو اس کے مقابل ایک خوبرو اور مردانہ وجاہت سے بھرپور شخص تیوری پہ بل ڈالے اپنا موبائل مضبوطی سے تھامے کھڑا نظر آیا، جس کی ہلکی سامنی رنگت پہ تراش شدہ بیئرڈ تھی۔ آف وائٹ رنگ کے کوٹ پینٹ میں ملبوس وہ کوئی رئیس زیادہ معلوم ہوتا تھا۔ رونق بھرے انداز میں کہتا وہ جانے کے لیے قدم بڑھا گیا۔ اس کی اس ہٹ درمی پہ سحر کا پارا آسمان کو چھونے لگا۔ فون کی اسکرین کا حال دیکھ کر اس نے اپنی ناک کے نتنے پھلائے دانت پیسے۔ او ہیلو مسٹر، کیا دیکھ کے؟ ہاں اندھے ہو جو تمہیں میں نظر نہیں آئی اور اندھوں کی طرح بس اندھا دھند چلے جا رہے ہو؟ بجائے معافی مانگ کر میرے نقصان کی بھرپائی کرنے کے مجھے دیکھ کر چلنے کا مشورہ دیتے چلتے بنے۔ وہ پیچھے مڑتی غرائی جب آگے بڑھتے اس کے قدم تھمے تھے۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے پیچھے مڑ کر اس کے نزدیک آیا۔ محترمہ، پہلی بات، اندھا میں نہیں، اندھی آپ ہیں جو آپ کو اتنا بڑا 6 فٹ کا مرد نظر نہیں آیا، اور آپ موبائل کان اور گردن کے بیچ پھنسا کر اپنی دھن میں چلتی چلی جا رہی تھیں۔ اس سے میری غلطی ہرگز نہیں ہے۔ سحر کی شہد رنگ آنکھوں میں اپنی سرمئی آنکھیں گاڑے وہ دو بدو بولا تھا۔ وہ زرار ہمدانی تھا جس نے دبنا تو سیکھا ہی نہیں تھا، لیکن مقابل بھی سحر عالم شاہ تھی جو خود بھی کسی سے کم نہیں تھی۔ سحر کی گلابی رنگت میں غصے کے سبب گلال کھلا تھا جس کو زرار ہمدانی نے بڑی دلجمی سے دیکھا تھا۔ بہت ہی کوئی بدتمیز قسم کے انسان ہو تم، حد ہوتی ہے۔ تمہیں اتنی بھی تمیز نہیں کہ کسی لڑکی سے کیسے بات کرنی چاہیے، یا اگر اس کے ساتھ ایسا کچھ ہو جائے تو معافی مانگ کر اس کے نقصان کی تلافی بھی کرنی چاہیے، مگر تم جیسے بگڑے امیر زادے کہاں اس بات کو سمجھیں گے؟ میرا موبائل توڑ دیا، اتنا نقصان کر دیا میرا، اب کیا کروں گی میں؟ وہ تیز تیز بول کر اپنا غصہ نکالتی آخر میں قدر روحانسی ہوئی تو اس کی موٹی موٹی شہد رنگ آنکھوں میں نمی سی چھلکی تھی، جس کو دیکھ ایک پل کو مقابل کے اندر افسوس جاگا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ معذرتی الفاظ ادا کرتا، سامنے کھڑی لڑکی کے اگلے جملے نے اس کے اندر اترے اس پل بھر کے افسوس پہ پانی پھیر دیا تھا۔ اللہ کرے تمہارا موبائل بھی ٹوٹ جائے، پھر پتہ چلے گا تمہیں۔ اب کھڑے کیا ہوں میرے سر پہ، جاؤ دفعہ ہو یہاں سے۔ وہ بددعاؤں پہ اترتی، منہ کے زاویے بگاڑے کر ہاتھ ہوا میں جھلاتی نیچے بیٹھ کر شاپنگ بیگز اٹھانے لگی، جبکہ زرار کڑے تیوروں سے اس کو دیکھتا پھاڑ کھانے والے انداز میں بولا، تم جیسی اکھڑ دماغ لڑکی یہی ڈیزرو کرتی تھی، اور بہت اچھا ہوا تمہارے ساتھ ایسا ہوا، اب بھگتو۔ بے نیازی سے کہہ کر وہ گردن جھٹک کر چشمہ لگاتا واپس جانے کے لیے مڑ گیا تو بیگز کے ساتھ اپنا ٹوٹا موبائل اٹھاتی سحر زیر لب اس کو برا بھلا کہتی وہاں سے جانے کے لیے نکل گئی۔ اس کا پہلے سے تھوڑا خراب موڈ اب مزید کسی خراب موسم کی طرح خراب ہو چکا تھا۔ مال سے باہر قدم رکھا تو شام کی سنہری کرنیں آسمان پہ چمک رہی تھیں۔ موبائل اس کے ہاتھ میں ہی تھا جس پہ بری طرح اسکریچ پڑے ہوئے تھے جو گرتے ہی بند ہو چکا تھا۔ سحر نے اس کو آن کرنے کی کوشش کی تھی مگر وہ ٹچ سے مس نہ ہوا۔ اس کی جھنجھلاہٹ میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ جی تو چاہ رہا ہے اس بدتمیز انسان کے منہ پہ ماروں جا کر یہ موبائل، جس کی وجہ سے میرا نقصان ہو گیا۔ اس کو پھر سے اس شخص پہ غصہ آیا جس نے اس کا نقصان کر دیا تھا۔ بیزاری بھرا سانس خارج کرتی وہ آگے بڑھ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ موبائل شاپ پہ جا کر دکھاتی ہوں اس کو، کیا پتہ ٹھیک ہو جائے۔
ارادہ کرتی وہ گاڑی کچھ دور آگے موبائل ریپیئرنگ شاپ کی جانب لے گئی۔ وہاں جا کر موبائل دکھایا تو شاپ کیپر نے بڑا لمبا چوڑا خرچہ بتانے کے ساتھ ساتھ 5-6 دن انتظار کرنے کو کہا۔ اف، اچھا ایسا کرو کوئی دوسرا سیٹ دکھا دو، اس نے کہا تو شاپ کیپر نے اس کی رینج کے مطابق اس کو کچھ سیٹ دکھا دیے۔ اس میں سے ایک پسند کر کے اس نے پیمنٹ کر دی۔ اس کو ٹھیک بھی کروانا ہے؟ پرانا موبائل ٹھیک کروانے کا خیال آیا۔ جی ہو جائے گا۔ شاپ کیپر نے حامی بھری۔ سحر نے اپنی سم نکال کر موبائل شاپ کیپر کے حوالے کیا، ساتھ ہی کو ضروری ہدایات دے کر نیا موبائل وہاں سے اٹھا کر نکل گئی۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے بے بسی بھری سانس خارج کی اور گاڑی سٹارٹ کر کے اس کا رخ ماہین عرف ماہی کے گھر جانے والے راستے پہ کر دیا۔ کچھ دیر کے سفر کے بعد وہ ماہین کے گھر پہنچ چکی تھی۔ یہ بات کرتے کرتے تمہارا موبائل کیوں بند ہو گیا تھا؟ ماہین کے کمرے میں آ کر ابھی وہ بیٹھی ہی تھی جب ماہین نے اس سے پوچھا۔ سحر کا بگڑا موڈ مزید بگڑ گیا۔ وہ بگڑے تیور لیے اس کو ساری رداس سناتی چلی گئی۔ ماہین کو ہنسی تو آ رہی تھی لیکن وہ بمشکل ضبط کیے سن رہی تھی۔ او ہو، بڑا برا ہوا یہ تو۔ اس نے دلی افسوس کا اظہار کیا۔ اب دوسرا لینا پڑا ہے اس بدتمیز انسان کی وجہ سے۔ اس نے بتانے کے ساتھ منہ بناتے گردن جھٹکی تو ماہین سر اس بات میں ہلاتی شاپنگ دیکھنے لگی۔ اچھا تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کافی بنا کر لاتی ہوں، ساتھ ہی کچھ کھانے کے لیے بھی، ماہین نے کہا تو سحر نے گردن کو جنبش دی۔ چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں، اکیلی یہاں بیٹھ کر کیا کروں گی؟ ماہین نے اس کی بات پہ سر ہلایا تو سحر اس کے ساتھ ہو لی۔ اس کے کمرے سے نکل کر وہ دونوں کچن کی طرف بڑھ رہی تھی، تب ایک بند کمرے کے سامنے سے گزرتے سحر نے ماہین سے پوچھا، تم نے مجھے اپنا گھر دکھایا پورا، لیکن یہ کمرہ نہیں دکھایا آج تک، یہ کس کا کمرہ ہے؟ یہ بھائی کا کمرہ ہے، اس لیے کبھی دکھایا نہیں تمہیں، ماہین نے عام سے انداز میں بتایا تو سحر یکدم چونکی۔ او، لیکن مجھے آج یہ کمرہ دیکھنا ہے، میں نے سنا ہے بڑے گھروں میں جو لڑکوں کے کمرے ہوتے ہیں وہ بہت شاندار ہوتے ہیں، اس نے خواہش کا اظہار کرتے کہا تو ماہین مسکرا کر سر ہلا گئی۔ ہاں بھائی کا کمرہ تو ہے بہت شاندار، چلو آؤ دکھاتی ہوں تمہیں۔ ماہین نے دروازے کا لاک گھمایا تو وہ لاک نہ ہونے کے سبب ایک دم کھل گیا۔ یہ ہے بھائی کا کمرہ۔ وہ دونوں اس کشادہ اور نفاست سے سیٹ ہوئے کمرے میں داخل ہوئی تھیں۔ ماہین نے لائٹ آن کی تو روشن ہوئے اس کمرے میں سحر ستائشی انداز میں نظر گھماتی یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ جب دیوار پہ لگی تصویر پہ اس کی نظر پڑی، وہ ایک 10 سالہ بچے کی ہنستی مسکراتی تصویر تھی۔ سحر بھویں نیچے آگے بڑھی اور بغور تصویر کو دیکھا۔ یہ کون ہے؟ یہ بھائی کے بچپن کی تصویر ہے، وہ اپنی موجودہ تصویر لگانا پسند نہیں کرتے تو بس میرے اسرار پہ یہی لگا دی۔ ماہین نے آگے آتے فخریہ بتایا تو سحر کے ماتھے پہ بل پڑے۔ اوہ، یہ تمہارا وہی بھائی ہے نا جس نے بچپن میں مجھے تھپڑ مارا تھا؟ سحر کو جیسے سب یاد آیا تھا۔ ارے، ماہین بولتی بے ساختہ ہنسی، تو وہ تم تھیں جس کو بھائی نے تھپڑ مارا تھا؟ گھر آ کر ماما کو بتایا کہ میں نے ایک بچی کو مارا ہے، پتہ ہے ماما نے اتنا غصہ کیا تھا کہ بچی کو کیوں مارا، سوری کرنا جا کر، مگر بھائی نے نہ مانا، کہنے لگے اس نے میری چاکلیٹ گرا دی تھی۔ ماہین ہنستے ہوئے بتا رہی تھی جبکہ سحر بظاہر تو خاموشی سے سن رہی تھی لیکن دل ہی دل میں اس سے بدلہ لینے کا ٹھان چکی تھی۔ تم نے کیوں گرائی تھی چاکلیٹ؟ ماہین نے یاد آنے پہ مسکراہٹ لبوں پہ سجائے ہلکے پھلکے انداز میں پوچھا۔ یاد نہیں مجھے، سحر نے کندھے اچکاتے بے نیازی سے کہا۔ اچھا آؤ باہر، ماہین کہتی جانے کے لیے پلٹی تو سحر بھی اس کے پیچھے ہی قدم بڑھا گئی، مگر باہر نکل کر اس کا رخ ماہین کے کمرے کی طرف تھا۔ ماہین اپنے بھائی کا کمرہ دوبارہ بند کر چکی تھی۔ کیا ہوا؟ ماہین نے ناسمجھی سے پوچھا کہ وہ تو اس کے ساتھ کچن میں جا رہی تھی۔ سحر نے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا تو ماہین کندھے اچکاتی کچن کی جانب بڑھ گئی۔ سحر نے ماہین کے کمرے میں آ کر اپنا ہینڈ بیگ اٹھا کر کھولا اور اس میں سے مارکر نکال کر وہاں سے نکلی۔ اس کا رخ اب اسی کمرے کی جانب تھا۔ دروازے کا لاک گھما کر اس نے کھولا اور اندر داخل ہو کر قدم بڑھاتی وہ دیوار والی تصویر کے پاس گئی۔ اب ہوگا میرا بدلہ پورا مسٹر، کہتے ساتھ اس نے مارکر کا ڈھکن کھول کر دیوار پہ بڑا بڑا لوزر لکھ دیا۔ پیچھے ہوتے بہت فخر سے اس لفظ کو دیکھنے لگی۔ اب آئے گا مزہ۔ مارکر کا ڈھکن لگا کر بند کیا، منہ میں مارکر پھنسائے اس نے دونوں ہاتھ یوں جھاڑے جیسے کوئی بہت اہم کام نمٹایا ہو۔ تبھی ماہین کافی کی ٹرے لیے چلی آئی۔ جو ہی اس کی نظر کمرے کے کھلے دروازے پہ پڑی وہ حیران ہوتی اندر آئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ آؤ اندر اور دیکھو۔ سحر نے منہ سے مارکر نکال کر ہاتھ میں پکڑتے ماہین کو اس طرف اشارہ کیا۔ ماہین اچنبھے میں گھری آگے آئی تو دیوار پہ مارکر سے بڑا بڑا لوزر دیکھ اس کی جان ہوا ہوئی۔ یہ کیا کیا تم نے سحر، یہ بھائی کی تصویر کے ساتھ؟ مارے صدمے کے تو اس سے بات بھی پوری نہیں ہو سکی تھی۔ بدلہ لیا ہے میں نے تمہارے بھائی سے اس تھپڑ کا، سحر نے دونوں بازو سینے پہ باندھے فخریہ کہا۔ ماہین کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے لرز رہی تھی جبکہ دل بری طرح زور زور سے دھڑک رہا تھا۔
سحر کی بچی تم نے اچھا نہیں کیا یار بھائی غصہ کریں گے تم نہیں جانتی انہیں. اس کے چہرے پہ پریشانی بھرے تاثرات تھے. کھا تو نہیں جائیں گے نا؟ سحر نے اس کی بات ہوا میں اڑاتے مطمئن انداز میں کہا. گولی سے ضرور اڑا دیں گے, ڈی آئی جی ہیں وہ. ماہین نے جیسے اس کو ڈرایا تھا. اوہ ڈی آئی جی. سحر نے ایک لمحے کو چونکتے لبوں کو گول کیا. خیر ہے, میں دیکھ لوں گی جب تمہارے اس سڑیل اور اکڑو بھائی سے سامنا ہوا تو. اگلے پل اس کا وہی ازلی لاپرواہ انداز اود آیا. چلو اب یہاں سے, ماہین نے دانت بھینچتے کہا تو سحر مسکراتی اس کے ہمراہ باہر کی جانب بولی. کچھ دیر بعد وہ اپنے شاپنگ بیگز اٹھائے وہاں سے نکل گئی. پیچھے ماہین کا سوچ سوچ کر برا حال ہو رہا تھا کہ وہ اپنے بھائی کا سامنا کیسے کرے گی. یہ میرے کمرے میں کون آیا تھا؟ زرار ہمدانی رات کو واپس آنے کے بعد اپنے کمرے میں گیا. پولیس کی وردی بدل کر آرام دہ لباس پہنے وہ واش روم سے نکل رہا تھا کہ سامنے دیوار پہ نظر پڑی. اپنی تصویر کے پاس بڑا بڑا لوزر لکھا دیکھ اس کی تیوری پہ بل پڑے تھے. وہ بھویں نیچے اس تک آتا بے یقینی سے زیر لب گویا ہوا. کچھ سمجھ نہ آنے پہ وہ کمرے سے نکل کر لاؤنج میں چلا آیا جہاں ماہین کچن میں کھڑی اس کے لیے کھانا گرم کر رہی تھی. یہ میرے کمرے میں کون آیا تھا ماہی؟ اس نے وہی سوال دہرایا جو خود سے پوچھا تھا. ماہین کے گلے میں گلٹی ڈوب کر ابھری تھی. بھائی وہ اس کو سمجھ نہ آیا کیا کہے. کیا وہ میرے کمرے میں جانے کی کس نے ہمت کی, اور سب سے بڑھ کے یہ واہیات لفظ لکھنے کی؟ میں لوزر ہوں؟ اس کا غصہ سوا نیزے پہ پہنچا اور اسی غصے سے ہی ماہین ڈر رہی تھی. اس کا دل سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا. آنکھیں میچے اس نے حلق تر کیا پہ ہمت مجتمع کرتی زرار کی جانب مڑی جس کے خوبرو چہرے پہ اس وقت سخت برہمی جھلک رہی تھی. بھائی وہ جس کو آپ نے تھپڑ مارا تھا بچپن میں, وہ میری دوست سحر ہے اور وہ یہاں آئی تھی. اس نے آپ کا کمرہ دیکھنے کی خواہش کی تو میں نے دروازہ کھول دیا. بس اس نے آپ کی وہ تصویر دیکھی تو فوراً پہچان گئی اور غصے میں یہ لکھ دیا. ایک ہی سانس میں بولتی وہ تیز کام کو مات دے گئی. زرار کے چہرے پہ چھائی برہمی کی جگہ اپنا سمجھینے لے لی تھی. کیا مطلب اس بات کا؟ بھائی آپ کو وہ بچی یاد ہے جس کو آپ نے بچپن میں تھپڑ مارا تھا؟ اس نے آپ کی چاکلیٹ گرا دی تھی. ماہین نے گہری سانس خارج کرتا تمہید باندھتے یاد دلاتا سوال کیا. زرار تو اس واقعے کو بھول چکا تھا. ماہین کے مستفسر ہونے پہ اس نے آنکھیں پر سوچ انداز میں گھمائے مگر کچھ یاد نہ آیا. مجھے نہیں یاد, اس نے جھنجھلاتے ہوئے نفی کی. ماہین نے منہ بسورا. بھائی سوری, مجھے نہیں پتا تھا سحر ایسا کرے گی. میں نے تو بس اس کو آپ کا روم دکھایا تھا, وہ منمناتے ہوئے بول رہی تھی. زرار نے بھویں میچے اس کو دیکھتے دانت پہ دانت جمائے. تو تمہیں اس کو میرے کمرے میں لے کر جانے کی ضرورت ہی کیا تھی ماہی؟ بھائی اس نے فرمائش کی تھی بس اس لیے, لٹرلی مجھے نہیں پتا تھا وہ ایسا کرے گی. سوری بھائی. ماہی نے رونی صورت بنا کر آخر میں کان پکڑا تو زرار کو اس پہ قدر رحم آیا. ٹھیک ہے چلو تم کھانا لگاؤ. اس کا سر تھپک کر کہتا کچن سے نکل گیا. پیچھے ماہی نے سکون بھری سانس خارج کی تھی. سحر کی بچی, تم نے مجھے مروا ہی دیا تھا. واپس چولہے کی جانب مڑتی وہ زیر لب سحر کو کوسنا نہیں بھولی تھی. اگلے روز سحر اپنے آئی سائٹ چیک کروانے شہر کے بڑے اسپتال میں آئی تھی. 20 منٹ بعد جب وہ واپس آئی تو دیکھا کہ اسی گاڑی کے بالکل قریب ایک اور گاڑی کھڑی ہے, اتنی قریب کہ اس کی ڈرائیونگ سائڈ کا دروازہ مشکل سے کھلتا. ارے یہ کس بیوقوف نے یہاں گاڑی کھڑی کی ہے؟ اس نے دانت کھچکھچاتے مارے تیج کے ارد گرد نگاہ دوڑائی مگر وہاں سوائے گاڑیوں کے کوئی نہ تھا. حد ہو گئی, بھلا ایسی بھی کوئی گاڑی کھڑی کرتا ہے؟ اب میں کیسے اپنی گاڑی میں بیٹھوں؟ یا اللہ, گارڈ بھی نہیں ہے یہاں پہ, کس سے پوچھوں یار. ہاتھ کی مٹھی بنا کر غصے سے جھٹکتے اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس شخص کو کچا چبا جائے. بے بسی بھری سانس خارج کرتے وہ اپنی گاڑی کے پاس کھڑی ہو گئی. تبھی زرار ہمدانی اپنی بھرپور شخصیت کے سنگ قدم بڑھاتا چلا آ رہا تھا. وہ شخص سول ڈریس سے ملبوس یہاں اپنے ایک دوست کی عیادت کے لیے سحر کے آنے کے 10 منٹ بعد آیا تھا. سحر کی نگاہ جو ہی اس سے پڑی اس کو ایک لمحے میں ہی پہچان گئی, جبکہ زرار نے اس کو بالکل بھی نہیں دیکھا تھا. وہ اپنے دھن میں جا کر گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھنے لگا کہ سحر کی بھویں میچتی ماتھے پہ بل ڈال گئیں, ساتھ ہی منہ بھی بے اختیار مارے صدمے کے کھلا تھا. تم؟ وہ تیر کی تیزی سے آگے آئی تو زرار نے آواز پہ چونک کر گردن موڑی. سامنے ہی ایک لڑکی ہلکے گلابی رنگ کے اسٹائلش سی شرٹ ٹراؤزر میں ملبوس, گلے میں مفلر کی طرح دوپٹہ ڈالے, بالوں کو پونی میں جکڑے, کانوں میں چھوٹے چھوٹے آویزے پہنے, لائٹ سی گلوز لگائے, شہد رنگ آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں لے گھورتی کھڑی تھی. زرار کو چند پل لگے تھے وہ اس کو پہچان گیا تھا. تم؟ ہاں میں. اور یہ کیا طریقہ ہے یہاں گاڑی کھڑی کرنے کا؟ اس طرح کھڑی کی ہے کہ میں گاڑی نکال ہی نہ سکوں. پارکنگ نہیں کرنی آتی تو سیکھ لو پہلے. وہ غصے سے ہاتھ نچا نچا کر بولتی اس پہ چڑھ دوڑی تھی. زرار کی تیوری پہ بل پڑے تھے. وہ پوری طرح اس کی جانب گھومتا, اس کی شہد رنگ آنکھوں میں اپنی سرمئی آنکھیں گاڑے بڑے اطمینان سے گویا ہوا. مجھے تو آتی ہے, اب تمہیں نہیں آتی تو میں کیا کروں؟ سحر کو اس کے اطمینان پہ سخت تب چڑھی تھی. حد ہو گئی,
مطلب چوری، اوپر سے سینہ زوری. مجھے کہہ رہے ہو کہ میں غلط ہوں؟ تم نے میری گاڑی کے برابر میں پارک کی ہے اپنی گاڑی. پہلے میں آئی تھی یہاں، بعد میں تم آئے ہو. اب نکالو اپنی گاڑی. زرار نے بے نیازی سے شانے اچکائے. میں نے ٹھیک پارک کی ہے، تمہیں نکالنے میں مشکل آ رہی ہے تو میرا کیا قصور؟ قصور تمہارا ہے، تم نے میرے دروازے کے بالکل قریب گاڑی لگا دی ہے. سحر نے دو بدو جواب دیا. تمہارا دروازہ کھل جائے گا، نکال لو. زرار نے فوری کہا. سحر نے تنفن کرتے آگے آ کر دروازہ کھولا تو وہ زرار کی گاڑی سے ٹکرا گیا. دیکھ لیا؟ سحر کا انداز جتاتا ہوا تھا. زرار نے دوسری طرف سے آ کر اپنی گاڑی کا دروازہ چیک کیا. تم نے نشان مار دیا میری گاڑی پہ؟ نشان دیکھ اس کی آنکھیں پھٹی تھی. سحر بھی بے ساختہ چونکی، پھر ایک دم خیال آیا تو بولی. ہاں تو بھگتو اب. شاپنگ مال میں میرا موبائل گرا کر توڑ دیا، اب یہاں تمہاری گاڑی کے دروازے پہ اسکریچ آ گیا، حساب برابر. موبائل تو تم نے خود گرایا تھا، تم سے ٹکرانے کی وجہ سے گرا تھا. تم آنکھیں بند کر کے جو چل رہی تھی. دونوں ایک دوسرے کو گھورتے الزامات کی بچھاڑ کر رہے تھے. اف، لگتا ہے تم سے جب بھی سامنا ہوگا مصیبت ہی لے کر آؤ گے میرے لیے. سحر نے جھنجھلا کر کہا. مصیبت میں ہوں یا تم؟ پہلے شاپنگ مال میں تم مجھ سے ٹکرائیں، اب پارکنگ میں اپنی گاڑی اتنی بے ڈھنگی سے کھڑی کی اور الزام مجھ پہ. زرار نے پھر سے جلتی پہ تیل ڈالا. میں نے بے ڈھنگی سے کھڑی کی؟ سحر کو ایک بار کی تب چڑھی تھی. جی ہاں. زرار نے سرج سے جتلا کر گردن ہلائی. سحر اس کو گھوری ڈال کر بنا کچھ کہے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتی دروازہ بند کر گئی. بدتمیز نہ ہو تو، عجیب انسان ہے. گاڑی سٹارٹ کر کے وہ ذلیل اس کو برا بھلا کہہ رہی تھی کہ زرار نے اس کی کھڑکی کا شیشہ بجایا. اس نے کڑے تیور لیے بند شیشے کے پار اس کو دیکھا. زرار نے اشارے سے شیشہ نیچے کرنے کو کہا تو سحر نے دانت پہ دانت جمائے شیشہ نیچے کیا. اب کیا مسئلہ ہے؟ وہ کاٹ کھانے کو دوڑی. مسئلہ مجھے نہیں، یقیناً تمہیں ہونے والا ہے محترمہ. زرار نے بہت اطمینان سے اس کو خبردار کرنا چاہا. تم سے بڑا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے میرے لیے؟ اس نے آنکھیں گھماتے کہا. زرار نے تیکھی نگاہ اس پہ ڈالی. اب بول بھی چکو. اس کی چپی پہ سحر زچ ہو کر بولی. تمہاری گاڑی کا اگلا ٹائر پنکچر ہے، ذرا دیکھ لو پہلے. زرار نے انگے شہادت سے اشارہ کیا. سحر جس کا پہلے ہی موڈ خراب ہو چکا تھا یہ جان کا مزید خراب ہوا. وہ ایک جھٹکے سے نیچے اترتی آگے بڑھ کے ٹائر دیکھنے لگی جو واقعی پنکچر ہو گیا تھا. یا اللہ، اب یہ کیسے اور کب پنکچر ہو گیا؟ جب میں یہاں آئی تھی تب تو ٹھیک تھا. وہ رونی صورت بنا کر ذلیلہ بولتی کاٹدار نگاہ زرار پہ ڈالتی اس کی جانب گھومی. یقیناً یہ تم نے ہی کیا ہوگا. زرار جو خاموش کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا اس الزام پہ تڑپ ہی اٹھا. میرا کوئی دماغ خراب ہے جو میں یہ فضول حرکتیں کروں گا؟ تم کوئی عقل سے پیدل لڑکی ہو یقیناً، جو بنا سوچے سمجھے بس الزام لگانا جانتی ہو. وہی ٹھیک تھا میں تمہیں نہ بتاتا، آگے پریشان ہوتی رہتی نا، تبھی صحیح ہوتا تمہارے ساتھ. اس کی سرمئی آنکھوں کے ساتھ چہرے پہ بھی برہمی تھی. تو اب یہ کیسے ہو گیا؟ اب یہاں سے کیسے نکلوں گی؟ وہ پھر روحان سی ہوئی. زرار غصے سے مڑ کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا جبکہ سحر وہیں پریشان کھڑی تھی. وہ کچھ سوچ کر ڈگی کی طرف آئی، اس کو کھولا تو اس میں ایک اسپیئر ٹائر موجود تھا. ٹائر تو ہے، اب اس کو یہاں کیسے لگاؤں؟ مجھے تو لگانا بھی نہیں آتا. تبھی زرار اپنی گاڑی ریورس کر چکا تھا. اس کی نگاہیں جب پلٹیں تو کچھ دور پریشان سی اس لڑکی کی جانب اٹھیں جو ڈگی کھولے کھڑی تھی. وہ گہری سانس خارج کرتا گاڑی سے اتر کر قدم بڑھاتا آگے آیا، ساتھ ہی ڈگی میں بھی جھانکا تھا جہاں ٹائر موجود تھا. بولو، مدد چاہیے؟ وہ اس کے برابر میں آن کھڑا ہوا. سحر نے گردن گھما کر دیکھا، ایک لمحے کو سوچا، پھر انا آڑے آ گئی. نہیں چاہیے تمہاری مدد، میں کر لوں گی خود ہی. زرار نے کندھے اچکائے. ٹھیک ہے پھر تو کرو. سحر نے منہ بناتے ٹائر نکالا اور ڈگی بند کر دی. آگے آتے وہ ٹائر کے پاس کھڑی ہو گئی. اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے اور کیسے کرے. زرار چپ چاپ سینے پہ ہاتھ باندھے کھڑا اس کی حرکات دیکھ رہا تھا. وہ کافی مضطرب لگ رہی تھی. وہ سر جھٹکتا آگے بڑھا. ہٹو، میں لگا دیتا ہوں. کہا نا میں کر لوں گی. وہ کسی طور بھی اس کی مدد لینے کو تیار نہیں تھی. صرف زبان چلانے سے کچھ نہیں ہوتا، کرنا ہوتا نا تو اب تک کر چکی ہوتی. یوں ہی کھڑی رہی تو صبح تک بھی نہیں لگا سکو گی. وہ طنزی انداز میں بولا تو سحر اب چپ چاپ پیچھے ہٹ گئی. زرار اپنی گاڑی سے کچھ دوسری چیزیں لے آیا تھا. کچھ ہی دیر میں وہ ٹائر تبدیل کر چکا تھا. ٹائر بدل جانے پر سحر نے سکون کی سانس خارج کی. تمہیں دیکھ کر لگتا تو نہیں تھا کہ تمہیں یہ بھی آتا ہوگا. وہ دل میں اس کی مشکور ہوئی تھی لیکن طنز سے باز نہ آئی. پولیس والا ضرور ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ نہیں کر سکتا. زرار نے پنکچر ٹائر اٹھا کر اس کی ڈگی میں رکھا. سحر بری طرح چونکی. تم پولیس والے ہو؟ DIG زرار ہمدانی. زرار جتلاتی نگاہ اس پہ ڈالتے مکمل تعارف کرواتا قدم موڑ کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا. سحر کا منہ کھلا رہ گیا. یعنی وہ جس سے اتنی بری طرح بھڑ چکی تھی وہ ایک DIG تھا. وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ یہ وہی DIG زرار ہمدانی ہے جو اس کی دوست ماہین کا بھائی ہے.
زرار اب اپنی گاڑی کا دروازہ کھول رہا تھا جب سحر اس کے پاس آئی. تھینک یو میری مدد کرنے کے لیے. اس بار انداز تشکر آمیز تھا. واؤ، تمہیں تھینک یو بولنا بھی آتا ہے؟ مجھے تو لگا تھا صرف زبان چلانی ہی آتی ہے. وہ بھی طنز کے تیر چلانے سے باز نہیں آ رہا تھا. سحر نے اس کو گھورا، پھر جب بولی تو لہجہ پھاڑ کھانے والا تھا. اب زیادہ اتراؤ نہیں. تم نے میری مدد کی اس لیے شکریہ کہا تمہیں. نہ بولتی تو احسان جتاتے کہ مدد کی اور شکریہ بھی نہ کہا، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں تمہارے منہ لگنے کا. ہاں تو مجھے بھی کوئی شوق نہیں تھا تم جیسی اکھڑ دماغ لڑکی کی مدد کرنے کا. وہ بھی ترکی پر ترکی بولا. تو نہ کرتے نا، کس نے کہا تھا ترس کھاؤ مجھ سے، بدتمیز انسان. وہ بھی کہاں پیچھے رہنے والی تھی. غلطی کر دی. ایسا کرتا ہوں میں آپ اپنے اوپر لگے اس الزام کو سچ ثابت کرتے ہوئے اس ٹائر کو پنکچر کر دیتا ہوں. پھر کھڑی رہنا یہاں پہ. وہ آگے بڑھنے لگا کہ سحر نے سٹپٹا کر اس کی شرٹ بازو سے کھینچی. وہ ایک جھٹکے سے رک کر اس کی جانب مڑا تھا. زرار کی سرمئی آنکھیں سحر کی شہد رنگ آنکھوں سے جام ملی تھی. ایک لمحے کو زرار کو لگا گویا وہ ان شہد رنگ آنکھوں میں کھو سا گیا. اس نے اپنی نگاہیں ہٹانے کی کوشش کی مگر کوئی طلسم تھا جس نے اس کو جکڑا تھا کہ وہ نظریں ہٹا ہی نہیں پایا. تمہارا دماغ خراب ہے کیا جو یہ فضول حرکت کرنے کی سوچ رہے ہو؟ زرار تو خاموش سا بس اس کی آنکھوں کے طلسم میں جکڑا ہوا تھا. اب گھور کیا رہے ہو؟ اس کے یوں ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے اور جواب نہ دینے پر سحر نے غصے سے پوچھا. زرار کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نے چھپ دکھلائی مگر نگاہیں اب بھی نہ ہٹائی تھیں. تمہیں دیکھ رہا ہوں. اس کا مخمور لہجہ محسوس کر سحر کا دل دھڑکا. اس نے سٹ پٹا کر نگاہیں چرائیں. بس فضول باتوں میں تو تم ماہر ہو. یہ کہتی وہ اس کی شرٹ چھوڑتی اس کے سائڈ سے نکل گئی. زرار ہولے سے مسکراتا گردن موڑے اس کو اب گاڑی میں بیٹھتا ہوا دیکھ رہا تھا. وہ خود نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ کیوں اس کھڑ دماغ لڑکی کے لیے اتنا رکا اور یہاں تک کہ اس کی مدد بھی کر دی ورنہ وہ غصے اور مزاج کا سخت انسان تھا. وہ عجیب شخص تھا لیکن خیر اتنا بھی برا نہیں ہے جتنا میں نے سمجھا. اگر واقعی وہ میری مدد نہ کرتا تو میں پتہ نہیں کیسے جاتی واپس. سحر فون پہ ماہین کو ساری صورتحال بتا رہی تھی جس کو ماہین شرارتی مسکراہٹ لبوں پہ سجائے سن رہی تھی. اوہ مطلب تمہارا دل آ گیا اس پہ. دوسری جانب سحر ہولے سے مسکائی مگر خود پہ بے نیازی کا خول بھی چڑھا لیا. پاگل ہو، ایویں دل آ جائے گا؟ اب ایسا بھی نہیں تھا وہ. پھر کیسا تھا؟ ماہی نے شریر انداز میں مستفسر ہوتے کریدا. بس بدتمیز بھی تھا. میں بھولی نہیں اپنے موبائل کا نقصان جو اس کی وجہ سے ہوا ہے میرا. سحر نے منہ بناتے کہا. اس نے مدد بھی تو کی تمہاری، یہ بھی تو دیکھو نا. ماہین نے یاد دلایا. دوسری جانب سحر چند سیکنڈ خاموش رہی پھر گہری سانس خارج کرتی گویا ہوئی. ہاں تو اس بات سے کب انکار کر رہی ہوں کہ مدد نہیں کی مگر بدتمیز انسان احسان بھی تو جتلا رہا تھا اور پتہ ہے مجھے گھورنے لگا. میں نے کہا گھور کیوں رہے ہو تو کہتا تمہیں دیکھ رہا ہوں. آخر میں وہ ضد ہوئی. کیا پتا تم پہ دل آ گیا ہو اس کا. ماہین کا لہجہ ہنوز شرارتی تھا. اف معاف رکھو ایسے دل آنے سے. اب تو دعائیں اس بدتمیز سے کبھی سامنا نہ ہو اور تم بھی اب یہ ٹاپک بند کرو. سحر نے چڑھ کر اس کو ٹوکا. اچھا ٹھیک ہے. ارے ہاں تم جو کارنامہ کر کے گئی تھی نا، بھائی کو بہت غصہ آ رہا تھا. میں نے ان سے سوری کی تب جا کر ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا ہے. ماہین نے اب موضوع گفتگو بدلتے اس کو بتایا تو سحر گردن جھٹک گئی. ہاں تمہارے جلاد بھائی سے اور توقع بھی کیا کی جا سکتی ہے. بس کرو، بھائی کا غصہ بجا ہے. آخر تم نے اتنی بڑی کارستانی کی ہے. ماہین نے تڑپ کر اسی کو الزام دیا تھا. ہاں تم اپنے بھائی کی طرفداری کرو گی. سحر نے منہ بنایا. بالکل کروں گی. اچھا خیر سنو، کل میرا برتھ ڈے ہے تو تم نے آنا ہے. ماہین نے تائید کرتے بات کا رخ بدلا. ارے واہ، اوکے میں ضرور آؤں گی. ویسے کب تک آنا اور کون کون ہوگا؟ سحر نے بھی سب بھلا کر حامی بھرتے اس حوالے سے سوال کیے. وہ دونوں اب اس ٹاپک پہ ہی بات کر رہی تھیں. اگلے دن سحر ماہین کے گھر پہنچ گئی. ان دونوں نے مل کر ساری تیاری کی جس میں ان کو کافی دیر لگ گئی تھی. تیاری مکمل ہونے کے بعد ماہین نے زرار کو بھی کال کر دی جس پہ اس نے کچھ دیر میں پہنچنے کو کہا تھا. چلو میں ریڈی ہو جاتی ہوں، بھائی بھی تھوڑی دیر تک آ جائیں گے پھر ہم مل کر سیلیبریٹ کریں گے. ماہین نے کہتے کمرے کی طرف قدم بڑھائے. ویسے تمہارے سڑیال بھائی کو خود احساس ہونا چاہیے تھا. سحر نے ساتھ چلتے طنز کیا. بھائی کیک لے کر آئیں گے. ماہین نے گردن مڑے جتلاتے انداز میں کہا. سحر نے شانے اچکا دیے. ماہین کمرے میں داخل ہو کر وارڈروب سے اپنا ڈریس لیتی واش روم کی جانب بڑھ گئی جبکہ سحر اس کے بیڈ پر بیٹھ کر اپنے بیگ سے چاکلیٹ نکال کر کھانے لگی. یکلخت اس کو ماہین کے بھائی کے کمرے کا خیال آیا. وہ دانتوں تلے نچلے لب دباتی اٹھ کر ماہین کے کمرے سے نکلتی تیز تیز قدم بڑھاتی زرار کے کمرے کی طرف آئی. حسب معمول دروازہ لاک نہیں تھا. اس نے ہینڈل گھمایا تو کھل گیا. وہ اندر داخل ہوئی. کمرے کی لائٹ آن کی کہ اس دن جب وہ کمرے میں آئی تھی تو لائٹ کے بٹن دیکھ چکی تھی. آگے بڑھتے اس نے سب سے پہلے وہ دیوار دیکھی جہاں اب بھی وہی تصویر لگی تھی اور یوں ہی لوزر لکھا تھا. اوہ تو اس لوزر نے مٹایا نہیں اس کو ابھی تک.
اس نے دل ہی دل میں کہتے لب دانتوں تلے دبائے۔ چلو میں باہر جاؤں، ماہین واش روم سے آ گئی تو پتہ نہیں کیا سمجھے۔ خود سے کہتی وہ واپسی کے لیے مڑی۔ چاکلیٹ کا خالی ریپر ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ ارادہ یہی تھا کہ وہ اس کو ڈسٹبن میں ڈال دے گی، لیکن قدم موڑتے اس کی نظر دروازے کے پیچھے لٹکی لیدر کی براؤن مردانہ جیکٹ پر پڑی تو اس کی رگیں ظرافت پھڑ گئی۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کے اس کی جیب میں وہ خالی ریپر گھسا دیے اور لائٹ بند کرتی تیر کی تیزی سے باہر نکل گئی۔ گویا کہ زرار ایک کیس پہ کام کر رہا تھا، لیکن اکلوتی بہن کی خوشی کے لیے وہ کچھ دیر اس کام کو پس پش ڈال کر پولیس اسٹیشن سے نکل آیا تھا۔ سحر واش روم گئی ہوئی تھی جبکہ ماہین لاؤنج میں ہی موجود تھی۔ زرار آتے ہوئے ماہین کی پسند کا کیک لے کر آیا تھا، جو اس کے آتے ہی ماہین نے بے تابی سے تھامتے مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ میری بہن بہت پیاری لگ رہی ہے۔ اس نے مسکرا کر تعریف کرتے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ تھینک یو بھائی، آپ جلدی سے فریش ہو کر آ جائیں، پھر کیک کٹ کریں گے، اس نے کہا تو زرار نے سر کو جنبش دیتے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیا۔ اس کے جانے کے 2 منٹ بعد سحر واش روم سے باہر آتی ماہین کے پاس چلی گئی جو کچن میں موجود تھی۔ بھائی آ گئے، چلو اب جلدی سے یہ سب ٹیبل پہ لگاتے ہیں، ماہین نے کہا تو سحر مل کر اس کے ساتھ ٹیبل سیٹ کرنے لگی۔ تمہارے ڈیڈ آئیں گے؟ سحر نے پوچھا۔ کہا تو تھا ان کو، ہر سال ہی کہتے ہیں ہم، مگر پچھلے چند سالوں سے تو وہ ٹال ہی رہے ہیں، اب بھی پتہ نہیں آتے ہیں یا نہیں۔ ماہین دل گرفتگی سے بولتی پھیکا سا مسکرائی۔ سحر کو افسوس سا ہوا تھا۔ اس کی اپنی پوری فیملی گاؤں میں رہتی تھی، وہ شہر پڑھنے آئی تھی، لیکن اس کی فیملی میں سبھی اس سے بہت محبت کرتے تھے اور اسی بنا پہ وہ خود کو خوش نصیب سمجھتی تھی۔ ماہین کے شانے پہ تسلی بھرا ہاتھ رکھ کر اس نے ماہین کے دکھ کو کم کرنا چاہا تھا۔ جواباً ماہین نے اپنے شانے پہ دھرے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کر یقین دلایا تھا کہ اس سب کی اس کو عادت ہو گئی ہے۔ زرار کے آنے سے پہلے وہ ٹیبل سیٹ کر چکی تھی، اب بس اس کا ہی انتظار تھا۔ ان کی والدہ کی ڈیتھ اس وقت ہو گئی تھی جب ماہین 10 سال کی اور زرار 15 سال کا تھا۔ ان کے باپ نے کچھ عرصے بعد دوسری شادی کر لی، مگر وہ اپنے بچوں سے بھی غافل نہیں ہوئے تھے۔ دوسری بیوی کو اگرچہ انہوں نے الگ رکھا تھا، لیکن وہ اپنے بچوں کی ذمہ داری بھی بخوبی اٹھا رہے تھے، ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے۔ پھر رفتہ رفتہ ان کی توجہ کم ہو گئی کہ دوسری بیوی سے اولاد جو ہو گئی تھی۔ اس سب کے بعد زرار اور ماہین ہی ایک دوسرے کے لیے سب کچھ تھے۔ زرار ماہین سے بہت محبت کرتا تھا، اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ پولیس میں نوکری کے سبب بس غصے کا ذرا تیز تھا اور اب تو خیر سے DIG کے عہدے پر فائز تھا۔ سحر اور ماہین کی دوستی کو 1 سال ہونے والا تھا اور اس مختصر عرصے میں ان کی کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ ماہین اگرچہ دوست نہیں بناتی تھی، لیکن جب سحر سے دوستی ہوئی تو پھر وہی اس کی واحد دوست تھی بس۔ اتفاق یہ تھا کہ اس عرصے میں اب تک سحر اور زرار کا آمنا سامنا نہیں ہوا تھا اور اب سامنا ہو جانے کے باوجود بھی وہ دونوں ایک دوسرے سے انجان ہی تھے۔ اب یہ میری جیکٹ میں کس نے چاکلیٹ کا ریپر گھسا دیا؟ اف، یہ ماہی کی دوست کا ہی کام ہوگا یقیناً، اب اس کی دوست کی خیر نہیں۔ ذرا فریش ہونے کے لیے واش روم گیا تھا اور جب واپس آیا تو نگاہیں اپنی جیکٹ سے جھانکتے ریپر پہ پڑی۔ وہ جیکٹ ہاتھ میں پکڑے کمرے سے باہر نکلتا دندناتا ہوا لاؤنج میں آیا، جہاں وہ دونوں بیٹھی تھیں۔ سحر کی اس طرف پشت تھی جبکہ ماہین سامنے کے رخ پہ صوفے پہ بیٹھی تھی۔ یہ کس کی حرکت ہے ماہی؟ جیکٹ کی جیب سے ریپر نکالے وہ خفگی سے مستفسر ہوا۔ ماہین منہ کھولے بے یقینی کی کیفیت میں تھی جبکہ اس کی آواز پہ سحر نے کرنٹ کھا کر گردن موڑی تھی۔ تم دونوں ایک دوسرے کو پہچانتے بروقت چیخے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ سحر نے کھڑے ہوتے بے تکا سوال پوچھا۔ زرار کی بھویں اڑتی ماتھے پہ بل ڈال گئیں۔ وہ آگے بڑھتا صوفے کے اوپر جیکٹ ڈالتا سحر کے نزدیک آیا، دونوں بازو سینے پہ باندھتے اس کے دلکش نقوش کو دیکھنے لگا۔ یہ سوال تو اصولاً مجھے تم سے پوچھنا چاہیے، لیکن میں پوچھوں گا نہیں کیونکہ مجھے اتنا تو اندازہ ہو ہی چکا کہ تم ماہی یعنی میری بہن کی دوست ہو۔ اب میرا خیال ہے تمہیں یہ بتانے کی ضرورت تو رہی نہیں کہ یہ میرا یعنی زرار ہمدانی کا گھر ہے۔ وہ اس کی شہد رنگ آنکھوں میں دیکھتا ایک ایک لفظ جتا کر بولا۔ سحر کے گلے میں گلٹی ڈوب کر ابھری تھی۔ او اچھا، مجھے کیا پتا تھا اب کہ میری دوست کا گھر تمہارا بھی ہے، وہ نظریں چراتے بولی، مگر زرار کی نظریں ہنوز اس کے چہرے پہ جمی تھیں۔ ہاں تو اب یہ بتاؤ محترمہ کہ یہ کیا حرکت ہے؟ اور یقیناً وہ میری تصویر پہ لوزر بھی تم نے لکھا تھا اور اب یہ ریپر بھی تم نے گھسایا ہے نا؟ اس سوال پہ سحر کا پر اعتماد انداز قدرے متزلزل ہوا تھا، مگر وہ بھی سحر تھی، خود کو فوری سنبھال گئی۔ ہاں میں نے کیا تھا کیونکہ تم نے مجھے بچپن میں تھپڑ مارا تھا، اب بدلہ لینے کا موقع ملا تو میں کیسے چھوڑ دیتی؟ اور جہاں تک بات ہے ریپر گھسانے کی تو میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، بس میں تمہارے کمرے میں یہی دیکھنے گئی تھی کہ وہ لکھا ہوا یا نہیں۔ وہ بڑے اطمینان سے اس کو دیکھتی وضاحت کر رہی تھی۔ ماہین ہکا بکا سی منہ کھولے کھڑی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ واہ جی، تو پھر یہ ریپر گھسانے کا ارادہ کیسے کر لیا؟ وہ بھرپور طنز کرتے مستفسر ہوا۔ سحر نے گڑبڑا کر نگاہ چرائی۔ وہ بس تمہاری جیکٹ نظر آئی تو گھسا دیا، بدلہ میرا پورا ہو چکا۔
اس نے کہتے ہوئے ترچھی نگاہ ڈالی۔ زرار نے سراہتے انداز میں آئیبرو اچکائی۔ کیا بات ہے محترمہ کی، بچپن کا تھپڑ آج تک یاد ہو، جو میں نے مدد کی وہ بھول گئیں؟ حالانکہ کل کی بات ہے۔ وہ پھر جتانا نہیں بھولا۔ سحر نے منہ کے زاویے بگاڑے اس کو دیکھا۔ ہاں تو بچپن کی باتیں بھلا کون بھولتا ہے، خاص کر تھپڑ۔ اور جہاں تک بات ہے تمہاری کل کی مدد کی، تو پہلی بات اس کا شکریہ میں ادا کر چکی ہوں، اور دوسری بات میں نہیں جانتی تھی تم وہی ہو۔ وہ بھی دو بدو بولی۔ ارے ارے کیا ہو گیا اب دونوں کو، لڑے جا رہے ہیں؟ میں کچھ سمجھ رہی ہوں، لیکن پلیز مجھے تھوڑا تفصیل سے بتائیں۔ اس سے پہلے کہ زرار بھی شروع ہوتا، ماہین تیزی سے ان کے نزدیک آئی تھی۔ وہ دونوں جو اس کی موجودگی فراموش کے ایک دوسرے پہ زبانی گولہ باری برسا رہے تھے، ایک دم چونک کر اس کی جانب گھومے۔ جو ساری تفصیل میں تمہیں بتا چکی ہوں نا، وہ نہیں محترم سے شروع ہوئی تھی۔ انہوں نے میرا موبائل توڑ کر میرا نقصان کیا ہے، اور کل ہسپتال میں اس کی گاڑی کا پنکچر ٹائر بھی میں نے لگایا تھا، ورنہ یہ ساری رات وہیں کھڑی رہتی۔ یہ بھی تو بتاؤ نا۔ سحر نے ابھی اتنا ہی بتایا تھا کہ زرار نے آگے آتا اپنا احسان گنوایا۔ سحر نے ایک تیکھی نگاہ اس پر ڈالی۔ ماہین کی آنکھیں پھیلی تھیں اور لب او کی صورت گول ہوئے تھے۔ اچھا آپ لوگ لڑنا بند کریں، چلیں کیک کٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں پھر سے شروع ہوتے، ماہین نے ان کا دھیان اس طرف دلایا۔ زرار نے سر ہلاتے اب خاموشی سے ڈائننگ روم کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ ان دونوں نے بھی اس کی تقلید کی تھی۔ اب مجھے چلنا چاہیے، دیر ہو رہی ہے۔ ریفریشمنٹ سے فری ہونے کے بعد زرار جاننے کے لیے اٹھ گیا۔ بھائی کچھ دیر اور رک جائیں۔ ماہین نے معصومیت سے اس کو روکنا چاہا تھا۔ نہیں گڑیا، ایک کیس پہ ورک کر رہا ہوں، وہ چھوڑ کر آیا تھا تو اب جانا ہے۔ زرار نے نہ رکنے کی وجہ بتائی، جس سے ماہین خاموشی سے سر اس بات میں ہلا گئی۔ سحر بے نیاز سے اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ اس بات سے قطعی منکر نہیں ہو سکتی تھی کہ زرار ہمدانی پولیس کی وردی میں بھی بے حد ہینڈسم لگتا ہے۔ خود پہ مقابلے کی نظریں محسوس کر زرار نے بھی اس کی جانب دیکھا۔ سرمئی آنکھیں جو ہی شہد رنگ آنکھوں سے ٹکرائیں، سحر نے گڑبڑا کر نگاہ چرائی تھی۔ زرار کے لبوں پہ مبہم مسکراہٹ چھپ دکھلا کر غائب ہوئی۔ چلو اپنا خیال رکھنا۔ بہن کے سر پہ ہاتھ رکھتا وہ جانے کے لیے نکل گیا۔ ماہین تو یوں ہی کھڑی تھی، جبکہ سحر نے اس کی دور جاتی پشت کو دیکھا تھا۔ ماہین کی نگاہ سحر کی جانب اٹھی تو اس کی نظروں کا ارتکاز محسوس کر لب آپ ہی آپ شریر مسکان میں ڈھلے تھے۔ چلے گئے بھائی؟ اس کی آواز پہ سحر نے چونک کر اس کو دیکھا، پھر خود کو سنبھالتے متوازن لہجے میں گویا ہوئی۔ تو میں کیا کروں، چلے گئے تو؟ میری بھابھی بننے کی تیاری، اور کیا؟ وہ بے دھڑک یوں بولی کہ سحر حق تک اس کو یوں دیکھنے لگی جیسے اس کی دماغی حالت پہ شبہ ہو۔ تمہارا دماغ ٹھکانے پہ ہے، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ماہین ہلکا مگر شرارت سے بھرپور انداز میں مسکراتی اس کے نزدیک آئی۔ میرا دماغ بالکل ٹھکانے پہ ہے، ہاں البتہ مجھے تم دونوں کا دل اپنے اپنے ٹھکانے تبدیل کرتا ہوا لگ چکا ہے۔ کیا آل فال بول رہی ہو، پتہ نہیں میں جا رہی ہوں۔ سحر کا دل اس پر جس قدر شدت سے دھڑک رہا تھا کہ اس کو دھڑکنوں کی گونج اپنے کانوں میں بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ وہ پلٹ کر ڈائننگ روم سے نکلنے لگی تو ماہین نے آگے بڑھتے اس کی کلائی تھامی۔ سحر نے بے اختیار گردن موڑے سواریہ انداز میں دیکھا۔ یاد رکھنا سحر، بھائی کی طرف سے ہاں ہوئی تو میں تمہاری نہ نہیں سنوں گی۔ ماہین کا لہجہ حتمی تھا۔ کیا ہو گیا مائی تمہیں؟ تمہارا وہ سڑیا لکڑو بھائی میرے لیے ہاں کرے گا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اور مجھے بھی تمہارے سڑیا لکڑو بھائی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ بظاہر تو اس کا انداز سنجیدہ تھا، مگر اس کی آنکھیں اس کے لہجے کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ ماہین سحر کی بات سے حذف اٹھاتی پر اسرار سا مسکرائی تھی، جس کو سحر نے اچنبھے سے دیکھا تھا۔ سحر، جتنا میں بھائی کو جانتی ہوں اس حساب سے بتا رہی ہوں، بھائی کبھی بھی کسی لڑکی سے اس طرح بات نہیں کرتے، اور اتنی زیادہ تو میں تو آج تک بھائی نے کسی سے بھی نہیں کی۔ سحر نے متعجب انداز میں ماہین کو دیکھا۔ تو تم مجھ سے یہ اخذ کر لو گی؟ واہ، ہاں بالکل، اور یہ یوں ہی نہیں ہے، تم دیکھ لینا۔ ماہین نے اتنے یقین سے کہا کہ سحر کتنی دیر کچھ بول ہی نہ سکی۔ تم بھی نا، جا رہی ہوں میں۔ گردن جھٹک کر وہ جانے کے لیے نکل گئی۔ ابھی وہ گیٹ سے کچھ دور ہی تھی کہ زرار اندر آتا دکھائی دیا۔ وہ اپنی گاڑی کی چابی کمرے میں بھول گیا تھا، وہی لینے آیا تھا۔ سحر کے بڑھتے قدم وہیں تھمے تھے، تھم تو زرار بھی گیا تھا۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ملی تھیں۔ سحر اس کے سائڈ سے نکلنے کے لیے آگے بڑھی تو زرار بھی آگے بڑھا تھا۔ جا رہی ہو؟ زرار نے پاس سے گزرتی اس دلکش مگر اکھڑ دماغ حسینہ سے گمبھیرتا سے پوچھا۔ ہاں تو؟ وہ رک کر تیکھے چتونوں سے بولی، دھڑکنیں البتہ شور مچانے لگی تھیں۔ تو یہ کہ جاؤ پھر، کس نے روکا تمہیں؟ وہ قدر توقع کے بعد بے نیازی سے بولا، حالانکہ وہ کچھ اور کہنا چاہتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کو اس لڑکی کو چڑھانے میں مزہ آنے لگا۔ تو جا ہی رہی تھی، تم ہی راستے میں آئے ہو۔ وہ تڑک کر بولتی اس کو مسکرانے پہ مجبور کر گئی۔ اپنی مسکراہٹ کو اس نے سرعت سے لب دباتے روکا تھا۔ ویسے تم اتنی بھی بری نہیں ہو سحر۔ سحر کے سر پہ لگی تلووں پہ بھجی تھی۔ ہاں تو تمہیں کس نے کہا کہ میں بری ہوں؟ وہ تڑک کر بولی۔
تمہارے انداز بتاتے ہیں، لیکن خیر جانے دو، وہ معنی خزی سے بولتا آخر میں جملہ دانستہ ادھورا چھوڑ گیا۔ او، تمہارے انداز تو جیسے بہت ہی کوئی اچھے ہیں نا، آئے پڑے ہوں، منہ بنا کر کہتی وہ گردن چٹک کر اب وہاں سے آگے بڑھ گئی تھی۔ اس بار زرار نے نہ روکا بلکہ گردن موڑے زیر لب مسکراتا اس کی دور جاتی پشت کو دیکھتا رہا۔ اکھڑ دماغ لڑکی، گردن واپس موڑ کر وہ کہتا اندر کی طرف بڑھ گیا، لیکن اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی جو مٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ گیٹ سے باہر نکلتے ہی سحر نے لمبی سانس لی۔ اس کا دل تیز دھڑک رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ اس نے خود سے پوچھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھی تو اس کے کانوں میں ماہین کی باتیں گونج رہی تھیں۔ بھائی کبھی کسی لڑکی سے اس طرح بات نہیں کرتے۔ سحر نے گاڑی سٹارٹ کی۔ سب بکواس ہے، مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں۔ چند ساتھ اس نے آنکھیں بند کیں تو چھم سے زرار ہمدانی کا خوبرو سراپا آنکھوں میں اتر آیا۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ سحر عالم، سنبھال اپنے آپ کو، اس نے خود کو سرزنش کرتے گاڑی آگے بڑھا دی۔ گھر پہنچنے تک بھی اس کے ذہن میں یہ ساری باتیں گردش کر رہی تھیں تو دوسری جانب زرار کے ذہن سے بھی سحر کا سراپا محو نہیں ہو رہا تھا۔ اسٹیشن پہنچ کر وہ کیس سے فوکس نہیں کر پا رہا تھا۔ جھنجھلا کر اس نے فائل بند کر دی تھی۔ یہ لڑکی میرے دماغ پہ کیوں حاوی ہو گئی ہے؟ صرف دماغ پہ نہیں، وہ تمہارے دل پہ بھی قابض ہو گئی۔ زرار ہمدانی سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے وہ خود سے گویا ہوا تو دل نے دہائی دی۔ وہ یک دم سیدھا ہو بیٹھا۔ کیا واقعی؟ خود سے بے یقینی بھرا سوال کیا۔ بالکل، وہ تمہارے دل و دماغ پہ اپنی چھاپ چھوڑ چکی ہے۔ دل نے سوال کا بھرپور جواب دیا تھا اور اس جواب پہ زرار ہمدانی کھل کر مسکرایا تھا۔